اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں اور بھائیوں، آج ہم قصہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ قرآن عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ایک دفعہ مذکورہ ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی، اور وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا اور نہ کوئی مکان، مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کی مرثیہ خواہ تھی۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا، اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی۔ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اسی حال میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کو دوبارہ زندگی بخشی، اور تب ان سے کہا بتاؤ کتنے عرصے اس حال میں رہے ہو۔ وہ جب موت کی آغوش میں سوئے ہوئے تھے تو دن چڑھنے کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہو، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایسی طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں متعلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے تو 100 برس کے اس طویل عرصے میں کسی بھی موسمی تغیرات سے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی، اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا، اور اب تمہاری آنکھوں دیکھے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخشے دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعے کے لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، اور تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا ہے اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تیری قدرت کاملہ کے لیے ہے، قدرت کاملہ کے لیے ہے، یہ سب کچھ آسان ہے، اور مجھ کو علم یقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کر دیں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ اور کھنڈر پایا تو برنائے بشریت یہ کہہ اٹھے کہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی، اور ان کا یہ قول بے شکل انکار نہیں تھا، بلکہ تعجب اور حیرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاشی تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور جب وہ زندہ کیے گئے تو یروشلم بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت حد سے تجاوز کر چکی ہے، اور ظلم و فساد کا بازار گرم ہے کہ اللہ کی جانب سے اس زمانے کے پیغمبر۔ تو یہ تھی جی حضرت عزیر علیہ السلام۔ دین کی باتیں لائک شیئر فالو کیا کرے، دین کی باتیں پھیلانے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔